لیکن کیا انسان کی اس سے نجات ہو جائے گی؟ بنیادی سوال ہے کہ اللہ معافی دے دے گا؟ ہم دنیا میں اس طرح ڈیزائن کر کے بھیجے گئے ہیں کہ انسان اپنی انفرادی حیثیت میں اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. وہ یورپ کے تنہا معاشرے میں بھی ہو کہ جہاں پہ مادر پدر آزادی کا نعرہ ہم سنتے دیکھتے ہیں، وہاں بھی وہ بلیاں، کتے اور جانور اسی لیے پالتا ہے کہ اس کی کنیکٹیویٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، جذبات کا جو تبادلہ ہے وہ رہتا ہے. نیچر کے ساتھ لگاؤ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اپنے جذبات، اپنے اندر کی افسردگی، اپنے اندر کے خلا کو پور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم بحیثیت مسلم، ہم رسول اللہ کی امت، ہم خیر الامم، ہم بہترین لوگ جو قرار دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جو رہنمائی کی ہے، اس میں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، وفود کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ مثالیں کیوں سیٹ کی ہیں؟ وہ کیوں بتایا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ اور اجتماعی طور پہ امت کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جو قرآن کا مقصود ایک آفاقی انسان ہے، جو باؤنڈری سے بالا تر ہے، جو حدود و قیود سے اوپر سوچتا ہے، جو لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ اپروچ کا مالک ہے. صلاحیتیں ایسی اللہ نے دی ہیں کہ اکیلا آدمی امت بن سکتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، پچھلے وقتوں میں اسلام کی جو عروج کے زمانے اور اسلام کو درپیش فتنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے اور ان کے ذریعے اگزامپل سیٹ کرتا ہے کہ جناب علی ایک بندہ صدیوں کا کام سالوں میں کر جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اس کے بعد علماء کا ایک سلسلہ ہے، اور دور حاضر میں معاصرین میں میں نے تو نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں اکثر نے نہیں دیکھا ہوگا، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ، اس ایک بندے کی 45 سال کی زندگی کا کام پوری جماعتیں بعد میں آ کے مل کے نہیں کر پائیں گے، وہ جو بندہ اکیلا کر گیا. یہ اگزامپل سیٹ رب کرتا ہے کہ اگر انسان اپنی ضروریات سے، اپنے پیٹ سے، اپنی خواہش سے، اپنی فیملی، اپنے خاندان کی باؤنڈری سے بیاونڈ چلا جائے، اوپر نکل جائے، اللہ اس سے وہ کام لیتا ہے جو امتوں کے کرنے کے کام ہوتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یوں نہیں کہا تھا کہ میں نے تمہیں امت بنا دیا. انسان، میں نے ایک سیکھنے کی بات سیکھی تھی اپنے ابتدائی جوانی کے ایام میں. مجھے کسی نے سمجھایا تھا پتر بات یہ ہے کہ تیری ذات کا ایک دائرہ ہے، اس میں تیری ضروریات ہیں، جسمانی ہیں، پیٹ کی ہیں، خواہش کی ہیں، وہ تیری ضروریات ہیں، پہناوے کی، دکھاوے کی، کچھ بھی. ایک قابل انسان یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو مینٹین کرتا ہے، وہ لے کے چلتا ہے. لیکن تو نے یہ دیکھنا ہے، اب میں وہی بات آپ کے سامنے رکھا، تو نے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے اندر کیا صلاحیت ہے، تجھے اللہ نے کیا نوازا ہے. اگر تیرے اندر قابلیت زیادہ ہوگی تو تو اپنی فیملی کا خیال کرے گا، اپنی فیملی کے لوگوں کو سپورٹ کرے گا، ان کو راہ دکھائے گا، ان کی کیئر ٹیک کرے گا اور اپنے خاندان کی عزت کا سبب بنے گا. یہ تیرا اگلا دائرہ ہے اپنی ذات سے اٹھ کر. اور پھر اس سے اگلا دائرہ کیا ہے کہ اگر تیرے اندر قابلیت زیادہ ہوگی تو تو اپنے ہمسایوں کو، اپنی گلی محلے والوں کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا بنے گا، ان کے لیے جو ہیلپنگ ہینڈ ہے وہ بن جائے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے رستے بنائے گا. تیرے اندر قابلیت اگر اس سے بھی زیادہ ہوگی تو پھر تو اپنے محلے اور اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکے گا. اگر تیرے اندر قابلیت اس سے زیادہ ہوگی تو تجھے کام اپنے شہر کی صفائی کا، اپنے شہر کی رہنمائی کا کرنا ہے. اور پھر اگر تیرے اندر قابلیت اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر تجھے اپنے صوبے کا، اور صوبے سے بیٹھ کے ملک کا، ملک سے بیٹھ کے امت کا خیر خواہ بننا. یہ ایک دائرہ جو انڈیویجول حیثیت سے شروع ہوا تھا، یہ آسمان کی وسعتوں تک جائے گا اور تو نے بنانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی ڈیزائن کیا تھا، اس لیے کہا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہر ضرورت سے بالا تر ہو کے اللہ کی بات کرنی، ہر ضرورت کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کی یکتائی کی بات کی طرف لے کے آنا.
یہی سبب تھا کہ جناب علی اصحاب رسول کے بعد دین کا پھیلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بدولت اتنا تھا. آج لوگ گالیاں دیتے ہیں بنو امیہ کو، اور یاد رکھیے کہ بنو امیہ نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کا، ملت اسلامیہ کا جو نقشہ سیٹ کیا، بعد کی ساری مملکتیں مل کے اس کے اندر 1 انچ زمین کے ٹکڑے کا اضافہ نہیں کر پائے. 1 انچ، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 1 انچ ٹکڑا اس میں اضافہ نہیں کر سکے، بلکہ بگاڑا ہے، لٹایا ہے. اور انسان، یہ جو آفاقی انسان تھا، اس نے وہ بڑے دائرے سے تنزلی کا سفر کرنا شروع کیا، اور اتنا کیا کہ یہ اپنی ذات بھی نہیں، صرف اپنے پیٹ اور پیٹ کے نیچے کی ضروریات کے اندر غرق ہو گیا. یہ وہیں پھنس کے رہ گیا. پاکستان کا، امت مسلمہ کا، ملت اسلامیہ کا کوئی طبقہ اٹھا کے دیکھ، انحطاط ہی انحطاط ہے، زوال ہی زوال ہے، ذلت ہی ذلت ہے، الا من رحم اللہ. یہ کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے کچھ لوگ جہنم کے لیے بنائے، پیدا ہی جہنم کے لیے. کثیر من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے اندر بڑی تعداد. قصور ان کا ہے، اللہ کا قصور ہے نہیں. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو بندوں کے لیے ظالم ہے ہی نہیں، قصور تو اس کا ہے ہی نہیں. یہ ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے. ڈیمانڈ کرے گا، سپلائی مل جائے گی. ہدایت کی ڈیمانڈ کرے گا، اللہ ہدایت دے دے گا. کفر شرک کی بات کرے گا، اس کا رستہ آسان ہو جائے گا. ایک بندہ گھر سے پلان کر کے نکلا، میں چوری کرنی، میں نے جیب کاٹنی، میں نے حرام کھانا ہے. فرسٹ اٹمپٹ کرے گا، اللہ کو اس پہ اگر مہربانی ہے تو پکڑا جائے گا، پٹائی ہوئے گی، ذلت ہوئے گی، توبہ کر کے سیکھ ہو جائے گا. لیکن اگر پھر اس کی یہی کوشش ہے تو کوئی گل نہیں، میرا حق ہے، میں نے تو کرنا ہے. اب لوگ کہتے ہیں محنت کی کمائی حلال ہوتی ہے، سنا ہوگا. چور بھی تو کر رہا ہے نا محنت، فراڈیا بھی تو کرتا ہے. تجھے اسلام کیوں ملا تھا؟ تو اجتماعی تصور کیسے بنا سکتا ہے اپنے اندر؟ یہ کون سی چیز ہے جو تجھے بتاتی ہے کہ نہیں ادھر اس حلال اور حرام یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ نہیں ٹھیک؟ حضور والا، اپنے اس جو اوپر والا خانہ ہے اس کو استعمال کرنا شروع کریں. آپ صرف اپنی ذات اور اپنی نیسیسٹیز کے لیے نہیں بنے ہوئے. اللہ نے آپ کو آپ سے بڑا کام لینے کے لیے بنایا. رسول نہیں آئے گا دوبارہ، وہ چلا گیا آگے. رسول کے حصے کا کام ہم ہی لوگوں نے کرنے آگے. یہی وجہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ. بات دوسری طرف نہ نکل جائے، لیکن اب چور نکلا ہے چوری کرنے کے لیے، پہلے دن پھنس گیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھی، پانچویں اٹیمپٹ میں اللہ کہتا ہے تو کرنا ہی ہے چاہتا ہے کر. وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ جس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ کی قسم سینس نہیں ہے کہ پسند اور محبت میں فرق کیا. اٹریکشن آ جانا، اٹریکٹ ہو جانا، یہ معیار نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے حقیقت والی. یہ جو بازو پہ نام لکھوانے ہیں، ٹیٹو بنوانے ہیں، نسیں کاٹ لینی ہیں، خودکشیوں کی دھمکیاں دینی ہیں، یہ محبت نہیں ہے. یہ ایک جذباتی لگاؤ ہے جس کو محبت کا نام دیا گیا. یہ جب ہمارے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں کوئی بتا ہی نہیں پاتا. ابا جی ویسے شرم کرتے ہیں، اماں سے بچوں کی اٹیچمنٹ ویسے ہوتی نہیں، وہ کہتی ہیں میں کیا بتاؤں جی. یہ ایجوکیشن پروموٹ کرنے والی ہے. وہ رسول کے پاس آ کے اس نے کہا تھا میرا دل کرتا ہے زنا کرنے کو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اجازت دو، میں نے زنا کرنا ہے. کیا ہے، کس سے رہا ہے؟ وہ تیری اپنے بچوں سے اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ وہ کھل کے تجھ سے اپنی اظہار کر سکے کہ پاجی میرا یہ مسئلہ ہے. تو نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، اپنے خاندان کی، اپنے بچے کی کر نہیں پا رہا ہے. بات یہ کر رہا ہوں کہ جو جس راہ کا انتخاب کرتا ہے، پہلی کوشش ناکام ہو سکتی ہے، دوسری ناکام ہو سکتی ہے،
تیسری پہ اللہ کہتا ہے جا جو کرنا کر لے۔ ماں بھی اس بچے کو کبھی بھی گود میں اٹھا کے نہیں رکھتی جو پھسلے گرے، جو نیچے اتر کے کھیلنے کی ضد کرے۔ ایک دفعہ اٹھائے گا باپ، اٹھائے گا ایک دفعہ، اٹھائے گا دو دفعہ، تیسری دفعہ کہے گا جا یار مگروں لے کھیل لے۔ دوسروں سے کہے گا بچہ ہے تو کیا ہے کھیل لے، کیا مسئلہ ہے۔ یہ ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے۔ آپ اللہ کا دامن چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو کھینچ رہا ہے، مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، تنگی پیدا کر رہا ہے، آپ پھر ہاتھ چھڑا رہے ہو، پھر دامن چھڑا رہے ہو، پھر اللہ کی رسی چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے جا پھر شیطان کے حوالے، جا اللہ کی سپرد، مجھے کیا پرواہ ہے۔ ساری دنیا مل جائے، ہر ایک شخص مومن بن جائے، اللہ کو ایک ذرے کی پرواہ نہیں، اور سارے کافر ہو جائیں، منکر ہو جائیں، اللہ کو ایک ذرے کی پرواہ نہیں۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل بھی ہے، دھڑکتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، لیکن اسلام کے حوالے سے، اپنی آخرت کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے نہیں سوچتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے، اوپر نیچے اس کے پپوٹے ہوتے ہیں، شیک کرتی ہے، حرکت میں آتی ہے، ویژن پورا موجود ہے، لیکن دیکھ نہیں پا رہا۔ اللہ کی بصیرتوں کو، اللہ کی حکمتوں کو اللہ نے جو عطا کر رکھا ہے نہیں سمجھ پا رہا۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، اے بندہ مسلمان تو کجا انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی برا۔ اب آپ سوچ لو کیٹیگریز موجود ہیں، آپ کس دائرے میں کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، آپ کا ٹھکانہ کیا ہے، آپ کا مستقبل کیا ہے، آپ جی کیسے ہیں۔ اللہ نے ہدایت واضح کر رکھی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر کا راہ بھی واضح، کفر کا بھی واضح۔ تو نے سیدھی راہ پہ جانا ہے یا اپنی مرضی کی راہ پہ چلنا ہے، اختیار تیرا ہے۔ اور اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے چوائس دے دیا، اس نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ سے، اپنے اسوے سے مثالیں ایسی ایسی کمال سیٹ کر گئے۔ وہ بدر کا میدان، اس کی طرف سفر جاری ہے، رسول کے ساتھ سواریاں بڑی تھوڑی، صحابہ کی تعداد 313-14 کے لگ بھگ۔ اب سوار ہونے کے لیے چیزیں کوئی نہیں، باریاں طے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ 2 صحابہ کی باری، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری باری بھی آپ ہی لیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، نہیں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، اگر تم تھکتے ہو تو میرا یہ حق نہیں، اگر تم جنت کے لیے کوشش کر رہے ہو تو مجھے بھی جنت کی اتنی ہی خواہش ہے۔ آپ نکالیں حدیث کو، دیکھیں ایک لیڈر نے کیسے مثال سیٹ کی۔ اور ہمارے ہاں اپنا پیٹ پہل لے، اپنی ضرورت پہل لے، اپنی خواہش پہل لے، اپنا آپ پہل لے۔ بھائی یہ اسلام والی تربیت نہیں، یہ مسلمانیت نہیں، یہ اللہ کے جو دین بھیجا ہے یہ اس کی بات نہیں، یہ ایک کولیکٹیو ہمارا جو دائرہ کار بنے گا، انشاءاللہ اس پہ آگے باتیں بھی کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ لیکن سمجھ لو کہ صرف اپنے آپ کو سنبھال لینا کامیابی نہیں ہے، صرف اپنی نجات کے لیے فکر کر لینا کامیابی نہیں ہے، اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو